السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. عزیز سامعین اور ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے روبرو سنن نسائی کی ایک صحیح ترین حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح سے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں سے ایک احسان جتانے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا ہمیشہ شراب پینے والا. یہ اشخاص جنت میں داخل نہ ہوں گے. آئیے حدیث سامعین، اس حدیث کا کیا پس منظر ہے، اس حدیث نبویہ میں کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ایک مومن کو قابل غور ہیں اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے. آج کے اندر اس گفتگو میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے. اللہ رب العالمین نے نیکی کرنے اور عمل صالح کرنے پر ایک نہیں، دو نہیں، کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس بات کا حکم دیا ہے. ایک ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے. ایمان والا بندہ تو ہے، عمل صالح سے خالی ہے. نیکی کے کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. اس کا کوئی جو ہے انہیں آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ایمان اور عمل صالح، نیکی دونوں لازم اور ملزوم ہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ان دونوں چیزوں پر ہے. ایک ایمان، اس کے ساتھ نیک اعمال، عمل صالح، نیکی کے کام کرنا، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. آج ان دونوں چیزوں کی رفتار بڑی سست ہوتی جا رہی ہیں. مومنوں کے ایمان میں بے شمار کی کمیاں پائی جا رہی ہیں. ایمان کا جائزہ لیجیے. دوسری چیز، ایمان والے تو بندے ہیں، نیکی کے کام کرنے، عمل صالح سے بہت دور ہیں. نیکی کے کام کیجیے. نیکی کے کام کی بڑی فہرست ہے: سچائی، پاک دامنی، امانت داری، دیانت داری، حسن اخلاق اور صلہ رحمی، پڑوسیوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور ایسے بے شمار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بے شمار فہرست ہے. ایک لمبی فہرست ہے عمل صالح کی. عزیز سامعین، صرف دنیا میں ذہنی خیال سے، ذہنی تخیل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک بندہ کام نہیں کرتا. جیسے کوئی ایک بھوکا شخص صرف جو یہ تصور کر لے کہ میں روٹی کھاؤں تو کیا اس کی بھوک مٹے گی؟ نہیں مٹے گی. بلکہ اس کے لیے، روٹی کے لیے محنت کرے گا، روٹی کو پکانا پڑے گا، اس کے لیے جستجو کرنا پڑے گا. اسی لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ضروری ہے. آئیے قرآن کریم میں رب کریم نے نیک اعمال کرنے کو بہت ہی جو ہے بشارتوں کے ساتھ مومنوں کو ابھارا ہے. سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائیں، ایماندار لوگوں کے لیے، اور جو عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور عمدہ رزق ہے. کتنی پیاری بات ہے یہ. اللہ کے فرمان میں بندے کو ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ بخش بھی دے رہے ہیں اللہ رب العالمین، اور اسے عمدہ رزق بھی عطا فرما رہے ہیں.
اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی بھی ایمان والوں میں نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہم ان کے لیے جنت میں داخل کریں گے، اور رائی کے دانے کے برابر ان پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ مرد و عورتیں عمل صالح کریں، اس حالت میں بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں تو وہ جنت کے مستحق ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ سورہ کہف پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو کوئی آدمی جس کی خواہش ہو، جو آرزومند ہو کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، اسے چاہیے کہ نیک و صالح اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو حدیث سامعین غور کیجیے، رب سے ملنا بھی ہے تو وہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اور جب بندہ جنت کا مستحق ہونا ہے تو عمل صالح نیکی کے کام ضروری ہے۔ بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بخشش اور اس کے قریب میں چاہ رہا ہے تو جو ہے اس کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ کچھ تمیزی آیتیں تھیں، باتیں تھیں جو عمل صالح پر، نیک کام کرنے پر بندے کو ابار رہی ہیں۔ اب آئیے نیکی بھی کر رہے ہیں ہم، نیکی کو ہرگز نہ جتائیے۔ جو حدیث پڑھی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، کہتے ہیں ایک احسان جتانے والا نیکی کر کے، اور دوسرا شخص والدین کا نافرمان، تیسرا ہمیشہ شراب پینے والا، ایسے لوگ جنت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ نیکی کر کے نیکی کو نہ جتائیے، نیکی کا جو ہے احسان مت کیجیے لوگوں پر۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اس کے بابت کیسے کیسے تعلیمات دی گئی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر فرمایا جب بندہ نیکی کرتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے، اسے احسان نہ جتائیں اور اس سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں، ورنہ یہ عمل رائے گا، بیکار، برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات لوگوں کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں جس نے کوئی احسان کیا، جس نے کوئی جو ہے صدقات و خیرات کے، نیکی کے کام کیے، وہ آج شخص جو ہے لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کے ساتھ احسان نہ جتائیں اور لوگوں کو ایذا رسانی نہ دیں، ورنہ جو ہے اس کا یہ عمل برباد اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس نے لوگوں کو خیرات دیے، صدقات دے دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ویسے ہی ہمارا یہ عمل برباد ہو جائے گا اگر ہم نے احسان جتایا یا تکلیف دی۔ یاد رکھیے کسی سے نیکی کر رہے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ احسان سے پیش آ رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جو اس سے کچھ بھی اس سے بدلا یا اس سے کوئی مجھے اچھا کام میسر ہو یا میں اس سے بڑھ کر اس سے مزید نیکی لوں، اچھائی لوں یا اچھا کام کراؤں، یہ ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المدثر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ جو ہے احسان کرتے وقت، آپ لوگوں کو دیتے وقت زیادہ لینے یا زیادہ جو ہے خواہش رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے آپ احسان نہ کریں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ اسی طرح سے حدیث سامعین، جب ہم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم اس سے صرف اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ دہر میں فرمایا اللہ کے بندے، ہم جو ہے
اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رضامندی کے لیے مسکین، یتیم، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. ہم جو اس کھلانے پر ان سے نہ تو کوئی بدلہ لیتے ہیں نہ تو جو شکر گزاری. ہم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیک کام کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اب آئیے، نیکی کے کام کرتے وقت ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کو احسان نہ جتلائیں اور لوگوں کو نہ بتائیں، اسے تکلیف نہ دیں. میں اپنی ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی طرف نہ تو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا. ان میں ایک شخص آپ نے فرمایا المنان، احسان کرنے والا. تو دیکھیے، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو نہ جتلائیں، اس کو احسان جو کر کر احسان نہ جتلائیں. اب آئیے حدیث سامعین، ایسی بے شمار کی باتیں ہیں. اس حدیث میں جو دوسری بات بتائی گئی نافرمانی ہے. والدین کی نافرمانی سے بچیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے والدین کو راضی کرتا ہے، جو والدین کو خوش رکھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہے. جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو ناراض کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے. تیسری جو بات بتائی گئی حدیث میں مدمن الخمر کی، ہمیشہ شراب پینے والا. ایک مومن شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا، حرام شیء ام الخبائث ہے، اس کے اوپر بے شمار کی وعیدیں آئی ہیں. اور جو آدمی اس کو اپناتا ہے وہ بے شمار کی برائیوں میں منہمک ہو جاتا ہے. ایک مومن شراب نوشی سے بچے، حرام شے کو اپنے قریب نہ لائے. آئیے حدیث سامعین، اسی کے تحت ایک شاعر کہتا ہے یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو نیک کام کرنے، نیکی کا ذہن بنانے، نیک ماحول لوگوں کے اندر لانے اور نیکی کے مجالس، نیکی کے پروگرام، نیک مقدس مقامات پر جانے اور اپنے آپ کو نیک بناتے ہوئے صالحیت کی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا